اعجاز صاحب، ہم بات کر رہے تھے جنرل قاضی سے جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے. جلال آباد آپریشن کی جب شروعات وہاں سے کرتے ہیں، آپ کا دور حکومت تھا، جلال آباد آپریشن ہوا اور وہ کچھ زیادہ اس کے بارے میں ان کا ویو کچھ اتنا پازیٹیو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایل پلان تھا اور جو بھی بات انہوں نے کی. آپ کیسے دیکھ رہے تھے اس جلال آباد آپریشن کو اعجاز صاحب، کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر بھی تھے اس وقت؟ جلال آباد آپریشن سے میرا اور ہماری سویلین گورنمنٹ کا کافی انٹیمیٹ سا تھا تعلق، گو ہم اس کے خلاف تھے. واقعہ یہ ہے کہ روس مار کھا کے افغانستان میں مجاہدین سے، اور اس نے جنیوا میں معاہدہ کیا 10 فروری 1988 کو. 10 فروری جنید صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کے غالباً زین نورانی وزیر خارجہ تھے یا ڈپٹی وزیر خارجہ تھے. تو انہوں نے یہ معاہدہ کہ ہو گیا جنیوا میں 10 فروری 1988 کو، اور معاہدہ یہ ہوا کہ روس 10 فروری 1979 کو 1989 کو روسی نکل جائیں گے افغانستان سے. اب ہم یہ ضیاء الحق کا حیات تھے اس وقت، پھر ضیاء الحق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم حکومت میں آ گئے، ہم الیکشن جیت گئے 16 نومبر 1988 کو. ہم الیکشن، ہماری گورنمنٹ بن گئی. ہماری گورنمنٹ بنی تو یہ ہمیں پریزنٹ کیا گیا کہ انڈورس کرو، آپ کی توثیق کرانی ہے جلال آباد آپریشن. یہ کس نے پریزنٹ کیا اعجاز صاحب؟ یہ بیسکلی تو اسحاق خان صاحب نے مدعو کیا آرمی چیف کو بھی، حمید گل صاحب کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، ڈیفنس منسٹر تھے وہ بھی، اور مجھے بھی. ڈیفنس منسٹر سرور چیمہ صاحب، کرنل سرور چیمہ صاحب تھے. ہمیں انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جلال آباد آپریشن، ہمیں پہلی دفعہ اس کے بارے میں کہ کوئی منصوبہ بن رہا ہے، اور کہا کہ آپ سے انڈورسمنٹ لینی ہے. ہم نے کہا ہم اس پہ سوچیں گے صدر صاحب، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں. ہم نے جب اپنی ساری اپنی اسیسمنٹ کی، اور اسیسمنٹ میں اس میں اب ایس کے محمود جو بڑے سینئر سول سرونٹ تھے اور بڑے ایماندار اور بڑے ہی اپ رائٹ، اور میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے سینئرز کے ساتھ بے باکی سے بات کرتے ہوئے، وہ میرے ایکچولی سیکرٹری داخلہ تھے. سو میرے سیکرٹری سے وہ ہم نے بی بی نے ہم نے سر جوڑ کے بیٹھ کے ہم نے بات کی، پڑھا لکھا سوچا. ہمارا ویو تھا کہ جلال آباد آپریشن ناکام ہوگا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب جو مین پروٹیگنسٹ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی، 4-5 میٹنگ ہوئی ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی اوپر نیچے. اور ہم میں سے مجھے بنا دیا گیا کہ ایک طے ہو گیا کہ پرائم منسٹر بات نہیں کریں گی، ڈیفنس منسٹر نہیں کریں گے. وہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر تھے، منسٹر آف اسٹیٹ تھے چیمہ صاحب، پر وہ اسلم بیگ کے کورس میٹ تھے. تو وہ بات اب کرے گا جو مجھے کرنی تھی. اب میں ظاہر ہے ہمارے کیبنٹ کی طرف سے جو کور کیبنٹ کے لوگ ہم نے بلائے تھے، ان میں فاروق لغاری بھی تھے، افتخار گیلانی بھی تھے، ان سب کا ہماری رائے تھی کہ یہ نصیر اللہ بابر صاحب بھی تھے کہ یہ ناکام آپریشن ہوگا. ہماری یہ اطلاع تھی، اور یہ آئی بی کی اطلاع تھی، زیادہ تر انٹیلیجنس بیورو کی، کہ یہ نہیں کہ ہم جلال آباد پہ حملہ کر دیں گے، مجاہدین کریں گے. مجاہدین کے لباس میں پاکستانی سولجر نے بھی جانا تھا، تو مجاہدین کے لباس میں اور مجاہدین اور پاکستان کی فوج نے حملہ کرنا تھا.
اور حمید گل صاحب نے ایک تقریر کی, ہم نے یہاں تک کیا کہ ہم نے کوشش ہونے کے لیے ہم نے کہا کہ ساری قومی اسمبلی کو آپ بریف کریں. صدر صاحب کو میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ یہ بریف کریں ساری قومی اسمبلی کو, اور ان کیمرہ, وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی. حمید گل صاحب کی آنکھوں سے خوب شعائیں نکل رہی تھیں, اور ان کا خیال تھا کہ 3 مہینے میں جلال آباد لے لیں گے, اس کے بعد 3 مہینے میں مزار شریف لے لیں گے, ادھر نیچے دوسری طرف سے جا کے غزنی لے لیں گے, اور ہرات اور کندہار اس کے بعد وہ پھر مزار شریف کے جب ہم نے لے لیا تو ہم سافٹ ویلی, سوویت یونین کی سافٹ ویلی پہ آمو دریا آکسس ریور پہ ہوں گے. ہم نے, اب میں واز دی مین اسپوکس مین فار اٹ, ہم نے اس کی اختلاف کیا. اب جب اختلاف کیا تو جو اسمبلی کا اجلاس ہوا, اسمبلی کا اجلاس میں جب حمید گل صاحب بولے اور اتنے پیشنیٹلی بولے کہ ہماری یہ ہماری میراث ہے, یہ خراسان کا علاقہ ہے, یہ ہماری میراث ہے, اور انہوں نے کچھ پڑھا خراسان کے بارے میں, میرا خیال ہے یا حدیث تھی غالباً, یا پر وہ بھی کہی انہوں نے, اور وہ نعرے لگا دیا ہمارے بھی ممبرز نے, نعرہ تکبیر, اور اللہ تو ہم نے فیل کر لیا اپنی پارٹی کا اور اپنی پارلیمنٹ کا کہ یہ تو ہمارے ساتھ اس لیے لحاظ سے نہیں ہے. تو ہم نے کہا جی آپ بھلے چلیں جلال آباد جائیں, ہمارا کیویٹ ہے پر آپ جائیں. وہ جلال آباد تو ایک چھاونی تھی, وہ اس طرح تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے روسی. مارچ کے اینڈ تک وہ لاشیں آنی شروع ہوگی, اور پاکستانی فوجیوں کی, وہ جو کہ نہ چاہتے ہوئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی حکومت نے جلال آباد آپریشن کو اوکے کر دیا. کیونکہ میں آپ کو اس کا دوسرا رخ دوں. اوکے نہیں کیا, ہم نے کہا کہ ہم نے یہ لکھا تحریر ہے, ہم نے کہا کہ ہم اس کے ابھی بھی خلاف ہیں, بٹ سنس یو آر دی ایکسپرٹس, تو ایکسپرٹس کی بات مانتے ہوئے ہم اوکے کرتے ہیں. فوج تھی, فوج وہ اسلم بیگ صاحب کہتے تھے کہ میری ساری اسٹریٹجک. آپ نے خط لکھا اس وقت کی فوج کو کہ ہم گو کے اس کے خلاف ہیں, لیکن ہم پھر بھی کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. خط نہیں لکھا, خط تو ہم نے فوجیوں کو کیا لکھنا تھا, وہ ڈی سی سی کی ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کے میں ہم نے پروپوزل پٹ کیا. وہ پروپوزل بھی وہاں ہے. ہمارا جو تھا, ہمارا تھا کہ وی شوڈ پلے نو فیوریٹ. یہ ایگزیکٹ لینگویج ہماری تھی کہ نو فیوریٹ, کہ ہم حکمت یار فیوریٹ ہے یا ربانی فیوریٹ ہے, ہم وی شوڈ نو پلے نو فیوریٹ اینڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.